آپ حضرات نے اپنی مصروفیات کی شرکت فرمائی اور رونق کا دوبالہ کیا، میں اس پر آپ کا بے حد ممنون و متشکر ہوں۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی خاص رحمت سے آپ کو اور آپ کے گرانوں کو نوازتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ ماہ مقدس کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے اور روزے سے بہتر طور پر مستفید ہونے کے لیے سلسلہ عظیمیہ کے روح رواں شیخ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی زیر سرپرستی پاکستان کے مختلف شہروں میں حسب روایات استقبالی رمضان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم سب رمضان المبارک کی برکات و انوارات سے بہرہ ور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس زمین پر اپنی محدود سی زندگانی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں، مغفرتوں سے بھرپور ماہ رمضان کے روز و شب نصیب ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معزز و بابرکت مہمان ہے جو ہمارے لیے بہت سی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر آتا ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ مہمان جس قدر معزز اور گراں قدر ہوتا ہے اسی قدر اس کی آمد کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور اسی قدر اس کی شان نشان اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ڈر اور خدشہ لگا رہتا ہے کہیں مہمان کے استقبال میں کمی واقع نہ ہو جائے اور مہمان بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو کر چلا جائے کہ میرے شاعر نشان استقبال اور انتظام نہیں کیا گیا۔ خصوصاً اس مہمان کے لیے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس کے انتظار میں ایک عرصہ دراز گزر ہوتا ہے، اس کی آمد کی آرزو اور تمنا شدت سے ہوتی ہے۔ رمضان بڑا مبارک مہمان مہینہ ہے، جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل ہے ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، زوال سے زمان الہی، الف سے امان الہی اور نون سے نور الہی۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس ماہ کریم میں رحمت باری کی دن رات برستی برکت سے فیض یاب ہوں گے، اور بدنصیب وہ لوگ جو دن کے روزے اور رات کے قیام کی عظیم سعادت سے محروم رہیں گے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس میں اس نے یہ قرآن حکیم ساری انسانیت کے لیے عطا فرمایا۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں لیکن ماہ رمضان کی فضیلت اس قرآن حکیم کی وجہ سے ہے۔ دن میں روزہ بھی دیا گیا تو اس قرآن پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ رات کی تراویح بھی عطا کی گئی تو اس قرآن کے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے تاکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ حاضرین محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے صحیفہ انقلاب کی مقدس آیات سے ہمیں روشنی دے رہے ہیں محترم جناب قاری جواد بن طارق۔ میں آپ سے ملتجی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ الہی میں منتخب آیات کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمارے ظاہر و باطن کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ
ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، ہوگی نصیب اس کو شفاعت رسول کی، جو بھی کرے گا دل سے اطاعت رسول کی۔ تاعمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا بھی کبھی، تاعمر اپنی آنکھ نہ کھولوں گا بھی کبھی، ہو جائے خواب میں جو زیارت رسول کی۔ دوزخ کی آگ کیسے جلا پائے گی اسے، جس دل میں بس گئی ہو محبت رسول کی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں شمامہ آصف عظیم۔ میں اپنی نعت پیش کرنے سے پہلے کچھ دعائیں اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اخیر کو آخرت چاہیے، مجنوں کو لیلا چاہیے، مجھے تو چاہیے بس تو۔ نہ میرے پاس کوئی دولت ہے، نہ میرے پاس کوئی حویلی ہے، تیرے لیے ہر دم اشک بہاتا ہوں، مجھے تو چاہیے بس تو۔ جنت جنت کرتے ہیں سب، وہ محل جہاں بہت سی حوریں ہوں، جو جنت چاہتا ہے تو اسے دے دے، مجھے تو چاہیے بس تو۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی
سبحان اللہ۔ اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، اے میرے عشق تو مجھ کو مدینے پاک لے کر چل، جہاں تشریف فرما ہے شہد و لاغ لے کر چل، جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں، جہاں عقل و خرد کی وسعتیں دم توڑ دیتی ہیں، حد پرواز سے آگے میرے ادراک لے کے چل۔ اب میں بارگاہ سربراہ میں عقیدت کے دل نشاور کرنے کے لیے بھی ملتمس ہوں محترم جناب جواد اتاری صاحب سے کہ وہ ملحن بحضور سربراہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم جب میرے حسن کے در تمہارا یا رسول اللہ، جب میرے یا
چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ رمضان کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، خلد بری کا زینہ رمضان کا مہینہ، دریائے مغفرت کی موجیں جوش پر ہے، بخشش کا ہے سفینہ رمضان کا مہینہ، ماتھے سے آسیوں کے شرمندگی کا پل میں سب پہنچ دے پسینہ رمضان کا مہینہ، سرور اتار دے گا سب زم یہ دلوں کا، سرور اتار دے گا سب زم یہ دلوں کا، روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ، روزہ اور باقی حواس یہ موضوع ہے محترمہ راحیلہ ذوالفقار صاحبہ کے متعلق، ان سے ملتمس ہوں کہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب قاضی صاحب، محترمہ سیما بہن اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ہے روزہ اور باطنی حواس۔ سوچ بچار اور تفکر ایسا عمل ہے جس میں ایک لمحہ کائنات کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی کائنات اور ہمارے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں، اس لیے کہ لاشمار عالمین پر مشتمل یہ نظام، اس نظام میں زندگی اور زندگی میں حرکت کن کا مظاہرہ ہے۔ زندگی وسائل کی پابند ہے، وسائل تقاضے ہیں اور تقاضوں سے حواس بنتے ہیں۔ بھوک پیاس، سونا جاگنا، ایک دوسرے سے بات کرنا، ہزاروں قسم کی دلچسپیاں، یہ سب وہ کیفیات ہیں جو حواس میں جذب ہو کر مظاہراتی خود و حال کا علم بخشتی ہیں۔ حواس ایک ہی ہیں لیکن دو طرح کام کرتے ہیں۔ حواس کے ظاہری اور باطنی دونوں رخوں کا ادراک زندگی ہے۔
ہمارے شب و روز ہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ قرآن حکیم میں ہماری ظاہری و باطنی حواس کو لیل و نہار کا نام دیا گیا ہے۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں۔ حواس ایک ہی ہیں، ان میں درجہ بندی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے تخلیق کیا ہر شے کو جوڑے دوہرے۔ ہر شے کی طرح حواس کے بھی دو رخ ہیں۔ دن کے حواس شعوری حواس زمان و مکان میں مقیم ہیں، رات کے حواس لاشعوری حواس زمانیت غالب اور مکانیت مغلوب ہے۔ رات کے حواس غیب میں سفر کرنے کا وسیلہ ہے۔ انہی حواس سے انسان برزخ، اعراف اور فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ شعوری حواس میں ہمارا کوئی بھی کام زمانی مکانی فاصلوں کو طے کیے بغیر نہیں ہوتا۔ مثلاً کھانا کھانے کی خواہش سے لے کر اس خواہش کی تکمیل تک ہر مرحلے میں زمانیت و مکانیت سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ اگر بعید تر مراحل مثلاً گندم کی کاشت، کٹائی، صفائی، دکانوں تک ترسیل وغیرہ سے ہم صرف نظر بھی کر لیں تو کھانے کے تیار ہونے اور کچن سے میز پر آنے میں بھی 1 گھنٹہ تو ضرور لگ ہی جاتا ہے۔ اسی پر باقی تمام تقاضوں کی تکمیل کو قیاس کر لیا جائے۔ اس کے برعکس لاشعوری حواس میں ہمیں ان زمانی مکانی فاصلوں سے واسطہ نہیں پڑتا، جس کی عام مثال خواب کی زندگی ہے۔ خواب میں ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، خوشی و غمی کی کیفیات سے گزرتے ہیں، ہزاروں میل دور کے مقامات سے ہو آتے ہیں۔ اس عمل میں نہ ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں نہ پاؤں، ہمارا جسم ساکت و سامت بستر پر پڑا رہتا ہے اور ہم زندگی کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ شعوری حواس میں کام کرنے والی لہریں مثلث ہیں، اسی لیے شعوری حواس ڈائمینشنز یا محدودیت کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ لاشعوری حواس دائرہ ہیں، اس لیے وہ لامحدودیت کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کائنات 3 بنیادی اکائیوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جن، نمبر 3 فرشتہ۔ یہ 3 نوعیں کائنات کے بنیادی ستون ہیں۔ اللہ کے قانون کے مطابق ہر چیز 2 رخوں پر تخلیق ہے۔ یہ 2 رخ دائرہ اور مثلث ہیں۔ ایک وقت میں ایک رخ غالب ہوتا ہے اور دوسرا مغلوب۔ انسان پر مثلث رخ غالب ہے، جن پر دائرہ رخ غالب ہے، فرشتے پر جن کی نسبت دائرہ زیادہ غالب ہوتا ہے۔ مثلث رخ غالب ہونے کی وجہ سے انسان کے حواس کا دائرہ کار بہت ہی محدود ہے۔ انسان 20 ہرٹز کی فریکوینسی سے نیچے کی اور 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی سے اوپر کی آوازیں نہیں سن سکتا۔ زیری سرخ شعاعیں اور بالائے بنفشی شعاعیں اس کی نظر سے باہر ہیں۔ اسی طرح سونگنے، چکھنے اور لمس کے حصے بھی انتہائی محدود ہیں۔ مرشد کریم بابا جی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، انسان نے خود ہی اپنے اوپر محدودیت طاری کی ہوئی ہے، خود ہی اپنی مجبوریوں، بے بسیوں اور لاچاریوں کا رونا روتا رہتا ہے، حالانکہ محدودیت سے آزادی کا میکانزم اس کے اندر موجود ہے اور یہ میکانزم اس کا دائرہ رکھ ہے، جسے وہ غالب کر کے پابند حواس سے آزاد حواس میں منتقل ہو سکتا ہے۔ آزاد یا دائرہ حواس کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ بقول حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری کائنات ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پابند حواس میں رہتے ہوئے آزاد حواس میں کیسے منتقل ہوا جا سکتا ہے؟ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے
مثلث کو مغلوب کرنے اور دائرے کو غالب کرنے کا طریقہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ ماحول سے استغنا حاصل کرنا، یعنی آدمی ان تمام اشیاء اور عوامل سے وقتی طور پر قطع تعلق کر لے جو اسے ڈائمینشنز میں بند رکھتے ہیں، جو محض فرضی ہیں، جو کثرت ہونے کی وجہ سے انسان کی توجہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور وحدت یعنی رب کریم کی طرف اسے متوجہ نہیں ہونے دیتے۔ قدرت نے انسان کے لیے ماحول سے استغنا حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا پروگرام تشکیل دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں اس سے تقوی پیدا ہو۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان میں تقوی کے اوصاف پیدا کرتی ہے۔ روزہ ہمیں ایسے نقطے پر لے آتا ہے جہاں سے مظاہرے کی نفی شروع ہوتی ہے۔ مثلاً وقت مقررہ تک ظاہری حواس سے توجہ ہٹا کر ذہن اس طرف آمادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو غیب کی دنیا سے روشناس ہونے کا ذریعہ ہیں۔ روزہ ترک سے تعلق استوار کرتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں جائز اور ناجائز دونوں چیزوں کا ترک ہے۔ ترک سے مراد یہ ہے کہ جن کاموں سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے اور شعوری طور پر جتنی چیزیں ضروری ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دینا۔ کھانا پینا جائز ہے لیکن آدمی روزے میں نہیں کھاتا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہو۔ سونا منع نہیں، لیکن روزہ چونکہ بیداری میں رہتے ہوئے لاشعور سے واقف ہونے کا عمل ہے، اس لیے کم سے کم سونے کی تلقین کی جاتی ہے۔ باتیں کرنے کی ممانعت نہیں، لیکن غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے۔ روزے میں ظاہری دنیا کا خیال ذہن سے ہٹ کر یہ احساس غالب رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ دار صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے صاف ستھری زندگی صحیح نظام الاوقات میں گزارتا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں روحانیت کے رہنما اصول کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا پر عمل کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ رمضان المبارک سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب مجھ سے پوچھے بندے میرے مجھ کو تو میں نزدیک ہوں، پہنچتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جس وقت مجھ کو پکارتا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ روزے کا روحانی پہلو خاص و عام سب کے لیے ہے۔ ترک انفرادی طرز فکر سے دوری کا نام ہے۔ آدمی ذہنی رجحانات کے زیر اثر جو زندگی گزارتا ہے، زندگی انہی قدروں میں مختصر ہو جاتی ہے۔ ایک طرز فکر سے دوسری طرز فکر میں داخل ہونے کے لیے پہلی طرز فکر کی نفی کرنا پڑتی ہے۔ ایک طرف اپنی انا کی نفی ہوتی ہے اور دوسری طرف بندہ اللہ کی صفات کو اپنے اوپر محیط کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے صفات محیط ہوتی ہیں طرز فکر تبدیل ہو جاتی ہے اور صفات احاطہ کر کے بندے کا ذہن بن جاتی ہیں، تو انسان صفت سمدیت کے جلووں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کا محتاج نہیں رہتا، کش سے شکل کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، مفروضہ حواس سے نکل کر حقیقی حواس میں داخل ہو جاتا ہے اور لامحدودیت کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہی پیغمبرانہ روش ہے اور یہی تمام روحانی ثلاثی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ شکریہ۔ درود پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں، درود پاک سے ہر ایک خزینہ دیکھ لیتا ہوں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ گلہائے نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ فریال قاسم صاحبہ کو کہ وہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔
السلام علیکم. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، اور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پہ کرم آپ کا چاہیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے سلاطین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہے نام میں ان کے اتنا اصل جی، اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اصل جی، اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے ماحول کو کوئی نام دینا چاہے تو ہم کہیں گے کہ رمضان المبارک ایک خاص روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ ماحول بند عاشق صادق کو اپنے رب، اپنے محبوب کے خیال میں محو و سرشار رکھتا ہے۔ روزہ دار اپنے محبوب کی رضا کے لیے خوشی خوشی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، محبوب کے تصور اور اس کے جلووں کی چاہ میں قیام کرتے ہوئے رات کا بڑا حصہ جاگ کر گزارتا ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ساری رات جاگ کر اپنے محبوب رب سے اس کی رضا مغفرت کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ مہینہ بندے میں عشق کی شدت کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی خواہش کو بڑھاتا ہے۔ اس مہینے کے شب و روز میں مرتب ہونے والی روحانی کیفیات اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فضائل رمضان المبارک کے عنوان پر مقالہ پیش کریں گی ماہین عظیمی۔ قابل احترام نگران مراقبہ ہال اسلام آباد قاضی مقصود احمد عظیمی صاحب اور نگران مراقبہ ہال برائے خواتین سیما عزیز صاحبہ اور تمام ناظرین محفل کو السلام علیکم۔ میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے فضائل رمضان۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس زمین پر اپنی محدود سی زندگانی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں، مغفرتوں سے بھرپور ماہ رمضان کے روز و شب نصیب ہو رہے ہیں۔ رمضان کے روزے امت مسلمہ پر فرض ہیں،
رمضان میں مبارک ساتیں بھی شامل ہیں جن میں اللہ کی آخری کتاب نوع انسانی کے لیے تا قیامت ہدایت اور رہنمائی کی جامع ترین الہام دستاویز قرآن کا نزول شروع ہوا۔ ان مبارک ساتوں والی شب کا نام لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ عظیم شب ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ قرآن پاک سے صحیح طور پر ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت کا خواہش مند تقویٰ کے اوصاف کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے مبرہ ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن سے فائدہ تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنا متقیوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں سرخروئی کے لیے قرآن سے ہدایت پانے کے لیے ایک مخصوص طرز فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن اس طرز فکر کی حامل شخصیت کا تعارف متقی کی حیثیت سے کرواتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات کے مطابق تقویٰ محض کسی ایک وصف یا ایک صفت کا نام نہیں، بلکہ یہ کئی صفات اور کئی اوصاف پر مشتمل ایک پیکج ہے۔ یہ تمام صفات اللہ کے حکم سے اختیاری ہیں۔ انسان چاہے تو انہیں اپنا لے اور چاہے تو خود کو ان سے محروم رکھے۔ قرآن پاک کے مطابق تقویٰ میں شامل ہے ایمان، قیام، صلاۃ، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، حقداروں کو ان کا حق دینا، حلال روزی کا حصول، عہد کو پورا کرنا، عدل و انصاف کا مکمل اہتمام، سختی اور تکلیف کے وقت ثابت قدم رہنا، اللہ کی راہ میں قربانی دینا، ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرنا، مثبت طرز فکر یعنی پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کی راہ کے مقرر کردہ ادب کی تعظیم کرنا اور احترام اور معاشرے میں ظلم و فساد سے باز رہنا۔ قرآن کے مطابق روزہ کا حامل تقویٰ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ روزہ کی جزا اللہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تقویٰ کے حصول کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قیام اللیل کے ذریعے اللہ سے تعلق استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن سے ہدایت متقیوں کو ملتی ہے اور روزہ انسان میں تقویٰ کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کو اس کے صحیح آداب کے ساتھ بسر کرنے والا بندہ ایسی ہی جسمانی، روحانی اور ذہنی کیفیات سے گزرتا ہے جس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی مشیت کے راز آشکار ہوتے ہیں۔ رمضان کے ماحول کو ہم کوئی نام دینا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ رمضان مبارک ایک خاص روحانی ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ ماحول بندہ عاشق کو اپنے رب، اپنے محبوب کے خیال میں محو و سرشار رکھتا ہے۔ روزہ دار اپنے محبوب کی رضا کے لیے خوشی خوشی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے اور اس کے جلووں کی چاہ میں قیام کرتے ہوئے رات کا بڑا حصہ جاگ کر گزارتا ہے۔ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ساری رات جا کر بندہ اپنے رب سے اس کی رضا اور مغفرت کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ مہینہ بندے میں عشق کی شدت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھاتا ہے۔ اس مہینے میں روز و شب میں مرتب ہونے والی روحانی کیفیات اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں مبارک و منور ساتوں والی رات جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا لیلۃ القدر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ترجمہ: بے شک ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہاں ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ قرآن خود ہی سوال قائم فرماتا ہے اور خود ہی اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی مبارک ساتوں میں غار حرا میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رمضان المبارک کے اجتماعی تربیتی پروگرام سے مسلم معاشرے میں ایک نہایت پاکیزہ اور ایمان افروز کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مہینے کی تربیت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ مسلمان پورے سال اس طرح کی زندگی گزاریں کہ ہم ہر لمحہ خود احتسابی میں گزاریں۔ قرآن کے ارشاد کے مطابق ترجمہ اور ہر چیز
کہ بنائے ہم نے جوڑے، شاید تم دھیان کرو۔ انسانی حواس کے بھی دو رخ ہیں۔ کائنات میں ہر ذی روح کے اندر حواس قائم ہیں۔ پہلا وہ حواس جو اللہ سے قریب کرتے ہیں، دوسرے وہ حواس جو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ سے دور کرنے والے حواس سب کے سب مظاہر ہیں، اور اللہ سے قریب کرنے والے حواس سب غیب میں مظاہر ہیں۔ مظاہر میں انسان زمان و مکان میں قید ہوتا ہے، اور غیب میں زمانیت اور مکانیت انسان کی پابند ہوتی ہے۔ حواس ہمیں غیب سے روشناس اور متعارف کراتے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کا نام لیل یعنی رات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے نکالتے ہیں دن کو رات میں سے، نکالتے ہیں رات کو دن میں سے، یعنی حواس ایک ہی ہیں، ان میں سے درجہ بندی ہے۔ مراقبہ ایک طرز فکر اور ایسی ذہنی کیفیت کا نام ہے جو خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار اور متحرک کر دیتی ہے۔ رمضان المبارک میں کیونکہ یکسوئی کا حصول اور غیب کے بارے میں جستجو اور مشاہدہ کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس لیے اگر کچھ وقت مراقبے کے لیے وقف کیا جائے تو غیبی صلاحیتوں کے حصول میں مزید آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رحمت و مغفرت اور ایک انتہائی بابرکت رات لیے یہ مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے حساب اجر سے نوازنے کے لیے پکارا ہے۔ قدرت ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کا موقع عنایت فرما رہی ہے۔ ہمارے سامنے ہدایت کا شاہراہ کھلا ہوا ہے۔ اگر خود کو اس راہ کا مسافر بنانا اور رمضان میں بھرپور فیض حاصل کرنا ہے تو پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اپنے خالق و معبود کی طرف متوجہ ہو کر اپنی روح کی بالیدگی کا سامان کر لیں، اور اللہ کی طرف اور اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کے لیے ترک کی لذت سے آشنا ہو کر بے شمار فیوز و برکات اور رضا الہی کا سامان کر لیں۔ میں اس مقالے کا اختتام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے کرنا چاہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں ماہ سیام دراصل خلوت اور خاموشی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ شکریہ۔ رب رب کردے بڈھے ہو گئی ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب دے تیرے اندر وزدہ پچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ اب عارفانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم جناب قاری عمران صاحب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا ربی دل مسلم کو وہ زندہ نہ دے، یا ربی دل مسلم کو
بے بس محبت ہو بے باک صداقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے آخر میں ایک دعا حضرت میاں محمد بس رحمت دا نی پا خدایا رحمت دا نی پا خدایا باسکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میرے بریا میٹھا میوا بخش جے یا قدرت دی گت شیریں جو کھاوے روز دا جاوے دور ہوے دلگیری صدا بہار دئی اس بار کدی خزاں آوے ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر خاون کھاوے سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز نہا جان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کر ملک جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کر ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں تو آئیے نور کی چادر تلے بیٹھ کر نعت کو سنتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں محترم جناب عمران واشی صاحب سے اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی حاضری پیش کریں
صلی علی نبینا صلی شفیعنا، صلی علی محمد، 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 صلی
اللہ
پہ عمل ہو مر کے اپنی ادا پہ عمل ہو ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو دہلیز کے قابل میں اگر ہو اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس قدر خوف خدا ہو کہ نڈر ہو اس قدر خوف خدا کہ نڈر ہو اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لادا ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لادا ہو اگر مجھ سے نکل جائیں صفر ہو وہ اگر مجھ سے نکل جائیں صفر ہو میرا محبوب ہے وہ رہبر کونوں مکان میرا محبوب ہے وہ رہبر کونوں مکان جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو اور زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا
منگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، صبح و شام لبوں پر دعا مدینے کی دکھا دے پھر خدا بستی مدینے کی، یہ دل تڑپتا رہتا ہے، زباں کرتی ہے صدا باتیں مدینے کی، ردائے فاطمہ ردائے فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، مجھے لحد میں آئے الہی ہوا مدینے کی، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، آپ احباب اللہ شکریہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف کرم میں، یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، محتاج جو غنی شاہ گدا
آخر میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا. میں لجپالا دل لگیا میرے تو پرے میری آسان امیداں دے صدا مرشد نرس جاوے جینا دے پیر رس جانے او جین دے مرے رہنے میں لجپالا تعریف کے محتاج نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، تعریف کے محتاج نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا. آپ سب کی محبتوں میں تشریف لاتے ہیں قابل احترام نگران راگ بہال اسلام آباد محترم جناب قاضی مقصود احمد عظیمی.